آج جمعرات کے دن 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے دیکھ لو، رب کریم کی ذات سے جو مانگیں گے، جس طریقے سے مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ والو، رمضان المبارک کی یہ پہلی جمعرات ہے۔ رمضان المبارک اپنی برکتیں لے کر، اپنی رحمتیں لے کر حاضر ہو چکا ہے۔ اس رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے بار بار صدا بلند کی جاتی ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی کسی ضرورت اور حاجت کا سوال کرے میں اسے عطا کر دوں۔ اللہ والو، رمضان المبارک کی اس جمعرات کا یہ خاص الخاص وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ میں آپ کو وظیفہ جو جس طریقے پر بتاؤں گا، جو بھی مسلمان اس وظیفے کو اسی طریقے پر ادا کر لے گا، پڑھ لے گا، اور شام ہونے سے پہلے پہلے اگر رب کریم کی کرامات معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آج کی جمعرات ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر کر لے۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی نماز کے اندر، کسی نماز سے پہلے، کسی نماز کے بعد کر لیں، چلتے پھرتے کر لیں، اپنی دکان پر کر لیں، بازار میں کر لیں، گھر میں بیٹھ کر لیں، مصلی پر بیٹھی مائیں بہنیں اس وظیفے کو کر لیں۔ اللہ والا، رمضان المبارک کے اندر ہر بندہ ہی نیک اعمال کے ذریعے رب کی خوشنودی چاہتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی یہ خاص گھڑیاں اور خاص لمحات جو بہت تھوڑا سا وقت باقی ہے، ابھی شام ہونے سے پہلے پہلے یہ بادشاہ وظیفہ، یہ سردار وظیفہ جو آپ کو فقیر سے بادشاہ بنا دے گا، جو مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دے گا، رب کریم کی ذات ان کلمات کے ذریعے، ان ناموں کے ذریعے جو بندہ رب کی ذات کو پکارتا ہے، رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، وہ رب کی ذات کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم پھر خود کہتے ہیں کہ میرے بندے مانگ جو مجھ سے مانگنا ہے، فرشتے اس کے لیے لے کر رزق پہنچ جاتے ہیں، اس کے گھر کے اندر رزق کے ایسے ڈھیر لگ جاتے ہیں کہ اسے خود بھی یقین نہیں آتا۔ تو دوستو، رمضان المبارک کی اس جمعرات کا بہت مختصر سا وظیفہ ہے، آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر کر لینا ہے، تسبیح کے دانوں پر کر لینا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اور میں وظیفہ بتانے سے پہلے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اے رب کریم، میرا جو مسلمان بھائی کاروبار کے بارے میں پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور فرما۔ رب کریم، جو رزق کے بارے میں پریشان ہے، اسے رزق کی، کاروبار کی تمام بندشوں، رکاوٹوں کو ختم فرما۔ جو جادو سحر کی وجہ سے پریشان ہے، تمام کی جادو سے، سحر سے حفاظت فرما۔ یا رب کریم، جو اپنے گھروں کے بارے میں پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ رب کریم، جو رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ رب کریم، جو اولاد کے بارے میں پریشان ہیں، رب کریم انہیں اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ رب کریم، ہر مسلمان کی جو بیماری، اس بیماری کو ختم فرما۔ رب کریم، میری اس دعا پر جو آمین کہنے والے بھائی بہن ہیں، رب کریم ان کی جولی کو گوہر مراد سے بھر دے۔ تو وظیفہ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، یہ وہ کلمات ہیں جب بھی کوئی بندہ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کو ان وظائف کو پڑھ لیتا ہے، ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، رب کی ذات اسے راضی ہو جاتی ہے، وہ رب کریم کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے، رب کریم کی لاڈلی بندی بن جاتی ہے۔ تو جب رب کریم کا لاڈلا بندہ بن گیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کا رزق چھین نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔
آج جو میرات کا دن ہے، اس وظیفے کے ساتھ رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، بلکہ رب کریم کی شان شان رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ رب کریم جو اس ساری کائنات کا خالق ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، رب کریم جس کے حکم کے بغیر پتہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، وہ رب کریم جس کے حکم کے تحت ہوائیں ہیں، وہ رب کریم جس کے حکم کے متحد دریا چلتے ہیں، وہ رب کریم جو ہواؤں کا بادشاہ ہے، جو خزاؤں کا بادشاہ ہے، جو فضاؤں کا بادشاہ ہے، جو جنت اور جہنم کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو ساری کائنات کو اپنی نظر میں کیے ہوئے ہے، جو بند پتھر کے اندر کیڑوں کو رزق دینے والی ذات ہے، آپ نے اس ذات کو پکارنا ہے۔ یا اللہ یا محمد کے ساتھ جب آپ نے پکار لینا ہے تو اب رب کی ذات آپ کی طرف متوجہ ہو چکی ہے، فرشتے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اب آپ نے فوراً ہی ساتھ دوسرا وظیفہ کرنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے پر آپ نے کر لینا ہے۔ اس وظیفے کو پورا ایسے ہی پڑھنا ہے جیسا میں نے آپ کو بتانا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل وہ وظیفہ ہے جو انبیاء علیہم السلام مانگا کرتے تھے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وہ وظیفہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے۔ اللہ والو، جب بھی کسی پر کوئی پریشانی آئی، جب بھی کسی کا کوئی مقدمہ ہوا، جب بھی کوئی مصیبت آئی، جب بھی کوئی مشکل آئی، جب بھی لوگ کسی کی فقر پر ہنسے، جس نے بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ کیا، رب کریم کی ذات اس کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ غیبی فرشتے دولت کے انبار لے کر اس کے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ رب کریم کی ذات اگر کوئی آدمی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے کاروبار میں پڑھتا ہے، رب کریم کاروبار کو چمکا دیتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اگر کوئی رشتے کے لیے پڑھتا ہے، رب کریم کی ذات ایسی جگہوں سے رشتہ عطا فرما دیتے ہیں کہ لوگ اس کی شادی پر، اس کے اس رشتے پر رشک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اگر کوئی آپس کی صلح کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو رب کریم کی ذات دو آدمیوں کے، میاں بیوی کے درمیان میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں، نفرت کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج کی اس جمعرات میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ جو اپنی اولاد کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، رب کریم کی ذات اس کی اولاد کو نیک صالح بنا دیتے ہیں، فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے صرف اور صرف 9 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے اپنی ہر جائز خواہش کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے، تصور میں رکھنا ہے۔ جیسے ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے تو رب کی ذات آپ سے راضی ہو چکی ہے، رب کی ذات آپ کے لیے، آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے فوراً ہی یا کریم یا اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ یا کریم یا اللہ کا وظیفہ آپ نے صرف 11 مرتبہ کرنا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو عرشی کلمات ہیں۔ یا کریم یا اللہ، یہ اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں جن کے ذریعے رب کریم اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو بندوں کے رزق کے بند تالوں کو کھلوا دیتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن سے قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جب بھی کوئی آدمی ان کلمات کو پڑھتا ہے اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بن مانگے رب کریم کی ذات اسے عطا کر دیتی ہے۔ کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے، آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، اب یا کریم یا اللہ کی تسبیح کر لیں۔ اگر آپ کامیابی نہیں حاصل کر رہے، ناکامی ہی ناکامی ہو رہی ہے، آپ یا کریم یا اللہ پڑھ لیں۔ اگر آپ امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں، یا کریم یا اللہ پڑھ لیں۔ اگر آپ اپنی من پسند کی شادی چاہتے ہیں، یا کریم یا اللہ پڑھ لیں۔ اگر آپ حاسدین کے حسد سے، مفسدین کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو یا کریم یا اللہ پڑھ لیں۔ رب کریم کی ذات آپ کی جھولی کو گوہر مراد سے بھر دے گی۔ تو یہ تینوں وظیفے یا اللہ یا محمد 11 مرتبہ ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 9 مرتبہ ہو گیا، اور یا کریم یا اللہ یہ بھی 11 مرتبہ ہو گیا۔ پھر آپ نے درود پڑھ کر رب کریم کے حضور اپنے گناہوں پر معافی مانگنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے کہ آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہو جائے، کیونکہ جب بندہ گناہوں سے معافی نہیں مانگتا تو تب وظائف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وظیفے کا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے گناہوں پر سچی توبہ کر کے رب کریم سے معافی مانگ کر اب وظیفہ شروع کرنا ہے۔ دیکھنا رب کریم کی ذات آپ کے کیسے کام بنا دیتی ہے۔